जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें आलिया शाह और हमीद भसीन जी ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण कर किया है भारतीय राजनीति का। क्यों भाजपा सरकार आज कदम पे कदम बढ़ाई जा रही है और पूरे भारत को एक बहुत अच्छी दिशा दी जा रही है। तो हमीद भसीन जी ने एक जबरदस्त बात कही है कि भारत की आगे आने वाले समय में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होंगी उनको शासन करना योगी मोदी जी सिखा देंगे, क्योंकि जहाँ से वो उठ के आए हैं वो बिल्कुल नॉर्मल और मिडिल क्लास फैमिली थी और वहाँ से उठ के आके और किस पोजीशन पे आज पहुँच गए हैं। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ सुशासन का ही एक नतीजा होता है कि दोबारा उसी सरकार को या फिर उसी नेता को चुना जाए। तो दोस्तों देखिए लेटेस्ट विश्लेषण अमित भसीन जी के द्वारा किया गया है। तो और देखिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों और इस तरफ एक मिसाइल आकर गिरा है जिसको उन्होंने रिग्रेट किया है और उसके ऊपर एक इंक्वायरी भी कंडक्ट करें। लेकिन सर ये जो इंडिया के इलेक्शन है इसमें जो अभी तक बताए जा रहे हैं, मैं देख रही थी कि जो 5 रियासतें, अगर 5 स्टेट्स की बात कर लें तो उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ही अक्सरियत हासिल है। बीजेपी इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, काफी ज्यादा सीट्स वो ले चुके हैं। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में नई दिल्ली जो है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो है उसने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो गढ़ था वो उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन इसमें जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि बीजेपी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत विनिंग पोजीशन में है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या ऐसे ही एक्सपेक्टेड था और इसके बाद फ्यूचर का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है? थैंक यू जी। बिल्कुल नहीं जी, ऐसी बात नहीं थी कि ऐसे ही एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हैं इन इंतखाबात में। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे जो है ना वो लेसन्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के लिए और एज वेल एज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लेसन इसमें इसलिए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन लेसन है कि आप ये देखें, इतना बड़ा वसी पैमाने पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने दिनों का एक प्रोसेस है जो इलेक्शन का, तो उसके अंदर आपने हर तरह की जो है वो इल्ज़ामात सुने होंगे। मैनिपुलेशन हो गई, रिलीजन इस्तेमाल हो गया, नेशनलिज्म इस्तेमाल हो गया, ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी और हैरत अंगेज बात यह है कि धांधली का कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं आया, कोई काबिल जिक्र इल्ज़ाम, जो कि इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कितनी मजबूती से अपनी जड़ें बना चुकी है। और इस हवाले से जो है वो जाहिर है देखने की ज़रूरत है कि किस तरह जो है वो उस डेमोक्रेसी की जो भी मैकानिज़्म है उसको समझा जा सकता है और उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। ये तो एक ज़िमनी बात हो गई। लेकिन इन इलेक्शन में बहुत सारे नतायज जो हैं वो हैरत अंगेज भी हैं। बाज़ ऐसी जगहों पे भी बीजेपी जीत गई है जहाँ पे लोग उसको तवक्को नहीं कर रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि इस दफ़ा जो है वो इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि मुमकिन है बाज़ जगहों पे वो ना जीत सकें। लेकिन जिस तरह के अभी जो है वो राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है, कल ही मेरे ख्याल में मैंने उसका ट्वीट देखा था जिसमें उसने 2 चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की हैं कि मैं जो हम्बली जो है इलेक्शन के नतायज को एक्सेप्ट करता हूँ, और इलेक्शन के नतायज को उसने पीपल्स वर्डिक्ट कहा है। तो पीपल्स वर्डिक्ट जो है इसमें यही वही बात आप कहते हैं कि देखें ये इतने कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही है और इतने बड़े पैमाने पे कांग्रेस को एक कंपीटिंग किस्म की फोर्स समझा जाता था। कांग्रेस की हवाले से अगर आप उस तरह हिस्टोरिकली देखें तो कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और इस तरह की बड़ी बड़ी जो इंडिया की असल पहचान और बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं, इतना लंबा अरसा जो है वो कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन बिलाखिर अवाम ने उनको इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया, क़यादत के चेहरे बदलने की कोशिश की, सब कुछ किया। जिसका मतलब ये होता है कि जो किसी भी मुल्क की जो पॉलिटिक्स है ना उसके अंदर जो फरसूदगी है और फेल टू डिलीवर जो होता है वो अवाम कभी माफ़ नहीं करते, जिसको हम कहते हैं ना पीपल्स विजडम,
کہ جو عوام کی دانش ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ باروئے کار لاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی جو ہے وہ بی جے پی سے اتفاق کرتے ہیں یا ان کے ایجنڈے پہ ہمیں اتفاق ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، بالکل ایسی بات نہیں. لیکن جمہوریت پہ جو کوئی بھی بلیو کرتا ہے وہ اگر کوئی ایسے الیکشن دیکھتا ہے جس میں کوئی بڑی دھاندلی بھی نہیں ہوئی، جس میں کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی مینیپولیشن بھی نہیں ہوئی، جس میں آپ کوئی بہت بڑا الزام بھی کسی پارٹی پہ نہیں لگا سکتے اور وہ سیٹیں بھی لے جاتے ہیں، تو پھر اس کو شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پیپلز ورڈکٹ کے طور پہ یا عوام کے مینڈیٹ کے طور پہ تسلیم کر لینا چاہیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انڈیا میں یہ چیز بالکل ایز اٹ از جو ہوئی ہے. ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اور ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹ فیصلہ بہرحال عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی پسند تو عوام پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو بدلتے ہیں. کبھی کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ اس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے. ایک دوسرا آپ اس کو دیکھیں، ایک تو یہ ہو گئی چلو بی جے پی ورسز کانگریس. دوسرا انہی الیکشن کو اب ذرا فلپ کر کے تو آپ دیکھ لیں جو عام آدمی پارٹی ہے کہ اس نے کس طرح کا جو ہے وہ پروسیڈ کیا ہے ایک یونین ٹیریٹوری یا ایک ریاست سے دوسری کی طرف پنجاب میں، اور اس نے حیرت انگیز قسم کے ایسے کارنامے جن کو آپ صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں. مثلا ایک نوجوان آدمی نے جو ہے وہ ایک سیزنڈ قسم کے پالیٹیشین کو جس نے پوری زندگی جو ہے وہ سیاست اور حکومت کی، اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ بیٹ کر دیا، اور وہ بھی تھرو ڈیموکریٹک پروسیس اور ووٹ، ون پرسن ون ووٹ کے ذریعے. آل دو کہ عام آدمی پارٹی بھی کوئی انقلابی پارٹی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے ریولیوشنری پارٹی کہ اس نے کوئی بہت بڑا کوئی سسٹم کو بدل کے رکھ دینا یا نوجوانوں کا مقدر بدل دینا ہے، لیکن ایک ڈیموکریسی کے اندر جتنی ایک گنجائش ہوتی ہے. اب اس میں بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایسے لکیریں پیٹنے شروع ہو جاتے ہیں. یہاں جو انڈیا کے ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کی، ہم کوئی انقلاب کی بات نہیں کر رہے یا ہم سسٹم بدلنے کی بات نہیں کر رہے. اس میں 3-4 چیزیں یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ سسٹم بدلنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا سمیت دنیا میں، اور خصوصاً جو تیسری دنیا کے، انڈیا تو خیر تیسری دنیا کی کیٹیگری سے بھی نکل رہا ہے، لیکن جو تیسری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے اندر جو فلاز ہیں سسٹم کے اندر، ان کو فکس کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ٹوٹل ریولوشن کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ جڑ سے اکاڑ کے پھینکتے ہیں. وہ کاسمیٹک قسم کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے جو ہمارے ہاں 3 سال سے اس لفظ کو دھو کے تو اس کی ستیہ ناش کر دی انہوں نے کہ اب تبدیلی کا لفظ بھی لوگ سوچ سمجھ کے استعمال کریں گے اگر فیوچر میں کریں گے. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک ریولیوشنری پارٹی اور ریولوشن ہی ہوتا ہے جو سوسائٹی کو ٹوٹلی بدل کے رکھ دیتا ہے. اس کے لیے ایک الگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایک گیون سسٹم کے اندر، ایک ڈیموکریسی کے اندر، ایک الیکشن کی جس میں بڑے حیرت انگیز قسم کے نتائج آئے ہیں، اور یہ بات بھی بتاتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہے، جس طرح کہ عام آدمی پارٹی کے عام لوگوں نے کی ہے، کہ اگر نوجوان لوگ جو ہیں وہ محنت کریں، اگر وہ اپنے گول سیٹ کریں اور ڈیموکریٹک سٹرگل کے اندر ہی ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر رہ کے بھی تو سوسائٹی میں جو ہے وہ مساوات اور انجسٹس اور ان چیزوں کے لیے اگر لڑیں تو وہ ڈیفینیٹلی ایک تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز اور کامن ہے وہ ہے جمہوریت. کہ آپ دیکھیں جمہوریت کے نام پہ کہیں کوئی چائے والا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جو ہے وہ باہر سونے والا جو ہے وہ بلینر بن جاتا ہے، کہیں کوئی جس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں وہ بڑے سے بڑے سیزنڈ پالیٹیشنز کو ان کو جو ہے وہ ڈی ریل کر دیتا ہے. تو یہ پروسیس ہونا ضروری ہے. خواہ آگے آپ سسٹم کے لیے کیا کریں وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ انڈین الیکشنز بڑے ایک پازیٹیو چیز ہے. اس میں آپ کس پارٹی کو لائک کرتے ہیں، کس کو ڈس لائک کرتے ہیں، یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، کانگریس ورسز بی جے پی یا بی جے پی ورسز عام آدمی پارٹی. لیکن جب ہم اس کو آبجیکٹیولی اوپر سے ہو کے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ از ریمارکیبل. اس میں جو ہندوستانی لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایک تو انہوں نے اکمپلشمنٹ ان کی جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ایک سرکل انہوں نے کمپلیٹ کر لیا، اور اب وہ اسموتھلی ایک ایسے راستے پہ چل چکے ہیں کہ جو ان کو مزید دن بہ دن بہتری کی طرف لے کے جائے گا.
اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ تبدیلی ود ان ڈیموکریٹک سسٹم میں جس حد تک پاسبل ہوتی ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ دونوں پازیٹیو جو ہے وہ راستے مجھے نظر آئے۔ میجسٹر صاحب آپ سے 2 سوال میرے اس میں سے جو ایک تو یہ کہ اس طرف سے ان کا جو میڈیا جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے پرائم منسٹر نریندر مودی یا آدتیہ ناتھ یوگی کا جو ہے وہ نام لیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہاں پر اتنے بڑے لیول پر الیکشنز ہوتے ہیں، اتنے بڑے ملک میں الیکشن کروانا بہت مشکل کام ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے دوسری پارٹی یہ کہے کہ دھاندلی ہوگی ہم نہیں مانیں اس طرح کی کوئی، پھر یہ کہ اس میں جو ایک تیسری قوت ہوتی ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا، یہ کیسے کر لیتے ہیں، کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی سب سے اہم ترین سوال ہے جی، کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ تیسری قوت کا عمل دخل نہیں ہے، یعنی انویزیبل فورسز جو ہیں دے آر ناٹ ان ایکشن۔ فرشتے اور وہ جو آپ نے محکمہ زراعت اور جو بھی جو نام رکھے ہوئے ہیں ان کی عدم موجودگی میں سیدھا سیدھا الیکشن کمیشن کے ذمہ ایک چیز ہوتی ہے، وہ جا کے مختلف پولنگ سٹیشن پہ باکسز رکھتے ہیں، اٹھا کے لے آتے ہیں، ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور اناؤنس کر دیتے ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی باکس لے کے بھاگ جائے گا، اس میں کوئی پورا اسرار طریقے سے تبدیلی لے کے آ جائے گا، اور اسی حساب سے پھر پوری مینجمنٹ ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی بڑی ڈیموکریسیز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دیکھ لیں، کبھی کبھار سالوں صدیوں میں کوئی ایک آدھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی کوئی انویزیبل فورس انوالو نہیں ہوتی بلکہ ایک ویزیبل واقعہ ہوتا ہے کہ کہیں پہ اس طرح کی ہیر پھیر ہو گیا ہے، کوئی چیز ہو گئی جو کہ انسانی سوسائٹی میں رول آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہمیشہ رہے گا اکا دکا۔ لیکن 99% پروسیس جو ہے وہ فیئر ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی جو الیکٹرول یا جو بھی الیکشن کا پروسیس ہے اس کو اتنا سکسیسفلی مینیج کرنا ایک صلاحیت کا اظہار ہے۔ یہ اٹ سیلف جو ہے ایک بہت بڑی کیپیبلٹی کا ریفلیکشن ہے کہ اسٹیٹ کے اندر اتنی کیپیسٹی آ گئی کہ وہ اتنی بڑی پاپولیشن کی اتنی بڑی ایکسرسائز کو اتنے سکسیسفلی مینیج کر سکتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریمارکیبل بات ہے انڈیا کے بارے میں، اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور اس سے ان لوگوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے جو ہمارے ہاں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں پردے کے پیچھے اپنا رول پلے کرنے کے لیے، کہ اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے، اٹ ڈزنٹ ورک نو ویئر۔ جہاں کہیں بھی ایسے ہوا، وہ جو اب یہ ہم مسالے دیکھتے ہیں نا جی، وہ دیکھیں جی وہ عراق کا یہ اشر ہو گیا جی، لیبیا کا یہ اشر ہو گیا جی، اس لیے کہ وہاں فوج نہیں تھی، لیکن اس میں یہ کہنے کی بات نہیں کہ فوج نہیں تھی، فوج بہت بڑی تھی، اور بڑی جو ہے وہ سخت قسم کی فوجیں تھی، اس میں ڈیموکریسی نہیں تھی۔ ان کا اشر اس لیے ہوا کہ وہاں عوام جو ہے وہ اپنے مقدر کے مالک نہیں تھے، اور عوام کے پاس ڈیسیجن میکنگ کی پاور نہیں تھی۔ فرد واحد یا وہی پیچھے بیٹھے ہوئے انویزیبل فورس